حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کریم کے وہ شاعر ہیں جو بڑے بڑے قصیدے پڑھا کرتے تھے، اور خطیب الصحابہ ان کا لقب ہے۔ صحابہ کرام میں کبھی خطابت فرمانا ہوتی اور کفر پر جو ہے نا انداز خطابت میں جواب دینا ہوتا تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کو حضور پاک حکم فرماتے اور وہ کھڑے ہو کر خطیبانہ انداز میں ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ان کے بیانات صحابہ کرام کے مجمع میں چلتے تھے۔ موتا میں اللہ کے رسول نے بھیجا۔ موتا سٹی ہے اردن کا، جارڈن، اردن، آج بھی وہاں موتا ہے، جنگ موتا وہاں ہوئی ہے۔ لوگ موتا کہتے ہیں، موتا نہیں ہے، جنگ موتا ہے۔ 3 بندوں کا اللہ کے رسول نے فرمایا یہاں سب سے پہلے جو اس جنگ کی قیادت کرے گا اس کا نام زید ابن حارثہ ہے۔ رسول اللہ کا محبوب صحابی، 22ویں پارے کے دوسرے صفحے پہ جس کا نام قرآن کی آیت بن کے اترا ہے، فلما قضا زید۔ دوسرے نمبر پہ کون ہوگا اگر وہ شہید ہو گیا؟ کہا حضرت جعفر بن ابی طالب، جعفر بن ابی طالب، جعفر طیار رضی اللہ، حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے بھائی۔ کہا اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ صحابہ کرام کے لشکر کی قیادت سنبھالیں گے۔ کہا اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو کہا مسلمان جس پر اتفاق کر لیں۔ یہ تینوں کو اللہ کے رسول نے رخصت کیا۔ ایک یہودی عالم ٹھہر کر یہ بات کنارے میں سن رہے تھے۔ اس نے کہا جب وقت کا نبی یہ جملہ کہہ دے کہ یہ شہید ہو جائے تو یہ ہو جائے تو یہ ہو جائے تو یہ، اس کی یقینی شہادت ہوتی۔ یہ بندے شہادت کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے بھی تورات انجیل پڑھی ہے اور وہی ہوا۔ حضرت زید ابن حارثہ کی شہادت کے بعد حضرت جعفر طیار نے سنبھالا۔ ان کی شہادت ہوئی اور اطلاع آئی حضرت عبداللہ بن رواحہ کو، کتنے دنوں سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ کھجور کے چند غالباً چھواروں کی شکل میں چند خرما سامنے تھے، اور یوں اٹھا کر اسے کھانے کے لیے شاید ایک منہ میں رکھا اور دوسرا ہاتھ میں ابھی توڑ رہے تھے۔ آواز آئی کہ عبداللہ بن رواحہ جعفر شہید ہو گئے اور قیادت آپ نے سنبھالنی ہے۔ ایک بار دل میں آیا کہ کھا لوں یار 2-4، اور پھر یوں فوراً جھٹکا نیچے۔ کہا عبداللہ موتا کے دامن سے تجھے جنت کے پھلوں کی خوشبو آ رہی ہے، کیا دنیا میں وقت لگاتا ہے؟ یوں پھینکا اور میدان جنگ میں نکل گیا۔ شہادت پائی ہے تو یہ شخص وہاں سے پیچھے اس کو لوٹایا گیا۔ یہ دنیا کا رزق اور وہ آخرت کی بات ہے۔ یہ تھا فکر آخرت، یہ ہے ترجیح۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا